السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ناظرین و سامعین خوش آمدید۔ آج ہمارا موضوع ہے ابلیس۔ ابلیس کی نسل کی ابتدا جس جن سے ہوئی اس کا نام تورانوس تھا۔ تورانوس ابلیس سے 1,44,000 سال قبل اس دنیا پر موجود تھا۔ تورانوس کی نسل تیزی سے بڑھی کیونکہ ان پہ موت طاری نہیں ہوتی تھی اور نہ بیماری لگتی تھی۔ البتہ یہ چونکہ آتشی مخلوق تھی تو سرکشی بدرجہ اتم موجود تھی۔ اس جنوں کی نسل کو پہلی بار موت فرشتوں کے ہاتھوں پیدائش کی 36,000 سال بعد آئی، جس کی وجہ سرکشی تھی۔ یہاں پہلی بار موت کی ابتدا ہوئی، اس سے پہلے موت نہیں ہوتی تھی۔ بعد میں چلپانیس نامی ایک نیک جن کو جنات کی ہدایت کا ذمہ سونپا گیا اور وہ ہی شاہی جنات قرار پائے۔ اس کے بعد ہاموس کو یہ ذمہ داری دی گئی۔ ہاموس کے دور میں ہی چلیپا اور تبلیس کی پیدائش ہوئی۔ یہ دونوں اپنی وقت کی بے حد بہادر جنات تھے اور ان کے قوم نے چلیپا کو شاشین کا لقب سے نوازا، اس لیے اس کا سر شیر کے سر سے مشابہت رکھتا تھا۔ ان دونوں جنات کی وجہ سے سارے قوم کہنے لگ گئی کہ ہمیں اس وقت تک کوئی نہیں ہرا سکتا جب تک شاشین اور تبلیس ہمارے درمیان موجود ہے۔ ان دونوں کی وجہ سے قوم کی جنات آسمان تک رسائی کرنے لگے اور تیسری آسمان پر جا کر شرارت کر آتے تھے۔ ایسے میں حکم الہی سے فرشتوں نے ان پر حملہ کیا اور عبرتناک شکست سے دوچار کیا۔ اسی دوران جب عزرائیل علیہ السلام کو ابلیس نے دیکھا تو سجدہ میں گر گیا۔ ابلیس شروع سے ہی ایک نڈر اور ذہین بچہ تھا۔ اس میں باپ کی بہادری اور ماں کی مکاری کوٹ کوٹ بری ہوئی تھی۔ اس نے ملائکہ کے ساتھ جا کر توبہ کا باقاعدہ اعلان کیا اور پھر فرشتوں سے فیض علم حاصل کرنے لگا۔ علم حاصل کرنے اور ریاضت کا یہ عالم تھا کہ پہلے آسمان پر یہ عابد، پھر دوسری آسمان پر زاہد، تیسری آسمان پر بلال، چوتھی آسمان پر والی، پانچویں آسمان پر تقی اور چھٹی آسمان پر کبازان کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب یہ ساتویں آسمان پر ابلیس بقیہ نور میں رہا۔ ہفت افلاک کی سب ملائکہ کا معظم قرار دیا گیا، یہاں تک پہنچ کر ابلیس نے اپنی عاجزی اور ریاست کی انتہا کر دی۔ کم و بیش ابلیس نے 14,000 سال عرش کا طواف کیا۔ یہاں اس نے فرشتوں میں سردار عزازیل کے نام سے شہرت پائی۔ کم و بیش 30,000 سال مقربین فرشتوں کے ساتھ رہا۔ فرشتوں کے ساتھ قیام کی مدت کم و بیش 80,000 سال ہے۔ ابلیس کو حکم ہوا کہ داروغہ جنت الرضوان کی معاونت کرو اور اہل جنت فرشتوں کو اپنے علم و فضل سے بہرور کرو۔ یوں ابلیس کو جنت میں داخلے کا پروانہ مل گیا اور جنت میں بھی اپنے علم سے داروغہ جنت الرضوان کو سیراب کیا، اور یوں جنت الرضوان کی کنجیاں ابلیس کے پاس رہی۔ روایات کے مطابق ابلیس 40,000 سال تک یہ فریضہ انجام دیتا رہا۔ یہی وہ مقام اعلیٰ ترین جنت الرضوان ہی تھا جہاں ابلیس نے پہلی بار بادشاہت کے خواب دیکھنے شروع کیے۔ اسی وقت ابلیس کے پاس ہفت اقلیم، افلاک، جنت و دوزخ سب کا اختیار تھا اور اس چپے چپے پر سجدے کیے، مگر یہاں پہ ابلیس عاجزی سے پہلے بار بٹکا اور خود کو بادشاہ بنانے اور رب بن جانے کے خواب دیکھنا شروع کیے۔ کہیں ملائکہ کے سامنے ربوبیت کی بات بھی کی، مگر ملائکہ کے انکار کے سبب چپ ہو گیا اور یوں نظام چلتا رہا، مگر اس سب سے اللہ تعالی کی ذات بے خبر نہ تھی۔ پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مرحلہ آیا، جیسے قرآن مجید میں واقعات بیان ہوئے ہیں۔ ابلیس آدم علیہ السلام کو جز و مرحلہ وار مختلف اقسام کی مٹی سے تخلیق ہوتا دیکھتا رہا اور چپ رہا، مگر جیسے ہی اسے یہ معلوم ہوا
کہ یہ آدم علیہ السلام اللہ تعالی کا نائب ہے، تو اس نے وابلہ کیا، عبادات اور اطاعت کا واسطہ دیا، پھر طنز کیا کہ مجھ سے جتنی عبادت کس نے کی، اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکاری ہوا۔ تب اللہ تعالی نے کہا نکل جا۔ شیطان مردود لعنتی قرار پانے کے بعد ابلیس نے اپنی عبادات اور ریاضت کا رب کریم سے عوض مانگا، جس پر اللہ تعالی نے ابلیس کو ایک وقت معلوم تک مہلت دی، جس پر ابلیس نے اولاد آدم کو صراط مستقیم سے بھٹکا کر اپنا پیروکار بنانے کا دعویٰ کیا، جس پر رب کریم نے فرمایا کہ جو متقی ہے اور پرہیزگار ہو تو ان کو گمراہ نہیں کر پائے گا۔ ابلیس کی اس لعنتی کام میں اس کے 5 ساتھی ہیں۔ نمبر 1 کا نام صبر ہے۔ اس کے اختیار میں مصیبتوں کا کاروبار ہے، جس میں لوگ ہائے واویلا کرتے ہیں، گریبان پاڑتے ہیں، منہ پر تماچے مارتے ہیں اور جہالیت کی نعرے لگاتے ہیں۔ نمبر 2 اس کا ساتھی اعور ہے۔ یہ لوگوں کو بدی کا مرتکب کرتا ہے اور بدی کو لوگوں میں اچھا اور پسندیدہ کر کے دکھاتا ہے۔ شیطان کی تیسری دوست مسوّد ہے۔ یہ کذب، جھوٹ اور دروغ پر مامور ہے۔ جیسے لوگ کان لگا کر سنیں، یہ انسانوں کی شکل اپنا کر ان سے ملتے ہیں اور انہیں فساد برپا کرنے کی جھوٹی خبریں سناتا ہے۔ نمبر 4 ساتھی کا نام داسم ہے۔ یہ آدمی کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر والوں کے عیب دکھاتا ہے اور آدمی کو گھر والوں پہ غضبناک کرتا ہے۔ 5 نمبر اس کا ساتھی زکنیور ہے۔ یہ بازاروں کا مختار ہے۔ بازاروں میں آ کر بد دیانتی کے جھنڈے گاڑتا ہے۔ بازاروں میں برائیوں اور فحاشی پہ لوگوں کو ورغلا کرتا ہے۔ ابلیس کا آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کا جز بحثت تھا کہ جس نے اسے مجبور کیا، میری جگہ آدم خاک کو کیوں ملی؟ یہ اس کا جذبہ تکبر اور غرور تھا کہ میں اعلیٰ ہوں، اور اس ایک سجدے کے انکار کی بات نہیں تھی، بات اطاعت سے سرکشی کی تھی، شرک کی تھی۔ ابلیس نے دل میں خود کو رب مان لیا تھا۔ اس شرک عظیم کی بدولت ابلیس تا قیامت رسوا لعنتی ٹھہرا اور اولاد آدم کو بھٹکانے کے لیے آزاد قرار پایا۔ حضرت گرامی، اس کا حاصل نتیجہ یہ ٹھہرا کہ رب کریم کو انسان کی عبادت، عاجزی، علم و دانش سے کچھ غرض نہیں ہے۔ رب کریم صرف دیکھتا ہے کہ دل میں اطاعت و فرمان برداری کتنی ہے۔ اسی بنیاد پہ تقوی اور پرہیزگاری کے درجے قرار پاتے ہیں۔